إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرًا ونذيرًا أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد محترم اسلامی بھائیو، اللہ کا شکر اور اس کا احسان ہے کہ اس نے ہم تمام کو یہ بہترین موقع عطا فرمایا کہ ہم مسجد میں جمع ہو کر اس کے دین کی کچھ باتیں سیکھ سکیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں نفع بخش علم عطا فرمائے اور اس پر عمل کی رب العالمین توفیق عطا فرمائے۔ میرے محترم بھائیو، جیسا کہ آپ تمام جانتے ہیں، اس سے پہلے کہ اس ماہانہ پروگرام میں رب ذوالجلال کی توفیق سے آپ لوگوں کے سامنے میت کے غسل اور اس کے کفن کے مسائل تفصیل کے ساتھ بیان کیے جا چکے ہیں۔ اگر کوئی مسلمان اس دنیا سے رخصت ہو جائے، انتقال کر جائے، اسے موت آ جائے، تو مسلمانوں پر ضروری ہے کہ اسے غسل دیں، اور غسل کا مختصر طریقہ یہ ہے کہ میت کو غسل دینے کے لیے بیری کے پتوں سے پانی تیار کیا جائے، ایک اور برتن میں کافور سے ملا ہوا پانی رکھ لیا جائے، میت کو تھوڑا سا اٹھا کر اس کا پیٹ صاف کیا جائے، پھر اس کے بعد اس کی شرمگاہ کی جگہ کو صاف کیا جائے، اس کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق میت کے اعضائے وضو سے غسل شروع کیا جائے۔ پہلے اس کے وضو کے اعضاء کو دھویا جائے، پھر اس کے بعد بیری کے پتوں سے ملا ہوا پانی سر پر ڈال کر اس کا سر اچھی طریقے سے دھویا جائے، پھر اس کے بعد میت کے دائیں جانب کے حصے کو بیری کے پتوں سے بنے ہوئے پانی سے اچھی طریقے سے دھویا جائے، پھر میت کو بائیں جانب تھوڑا سا اٹھا کر اس کے پیچھے کے حصے کو دھویا جائے، پھر اس کے بعد بائیں جانب کے حصے کو جس طریقے سے دائیں جانب کے حصے کو دھویا گیا ہے اسی طریقے سے دھویا جائے۔ غسل سے فارغ ہونے کے بعد آخر میں کافور سے ملا ہوا جو پانی ہے اس کو میت پر بہایا جائے،
ان تمام چیزوں میں اس بات کا خیال رہے کہ میت کی شرمگاہ ظاہر نہ ہونے پائے۔ اس کے بعد میت کے جسم کو خشک کر کے کفن دینے کے لیے میت کو اس جگہ سے اٹھا کر لایا جائے، اور اس سے پہلے جنازے پر کفن کو تیار رکھا جائے، جس کی تفصیل گزر چکی ہے کہ کفن کس طریقے سے ہو۔ کفن پر میت کو لٹایا جائے، اس کے بعد اس کے دائیں جانب کے کفن کے حصے کو لے کر بائیں کروٹ کے پاس تھوڑا سا کروٹ میں داخل کر دیا جائے، پھر اس کے بعد بائیں جانب کا کفن کا کپڑا دائیں جانب لپیٹ دیا جائے، پھر اس کے بعد دوسرا کپڑا بھی اسی طریقے سے لپیٹ دیا جائے، اور تیسرا کپڑا بھی لپیٹ دیا جائے۔ نیچے میت کو باندھنے کے لیے جو ڈوریاں تیار کی گئی تھیں، درمیانی حصے سے پہلے کی ڈوری باندھ دی جائے۔ ڈوریوں کے باندھنے میں اس بات کا خیال رہے کہ گرہ اور گانٹھ میت کے دائیں جانب لگے، کیونکہ میت کو جب قبلے کی طرف رخ کر کے قبر میں اتارا جاتا ہے تو اس وقت یہ گرہیں کھولنے میں آسان ہوں گی۔ یہ میت کے غسل اور کفن کا مختصر طریقہ ہے جو تفصیل کے ساتھ گزشتہ درس میں بیان کیا جا چکا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین مسلمانوں کے تمام میتوں کی مغفرت فرمائے، ہم تمام کو اللہ تبارک و تعالی توحید پر موت عطا فرمائے، قبر کے سوالات اللہ رب العالمین اپنی مہربانی سے آسان فرمائے۔ میرے محترم بھائیو، میت کے غسل اور کفن سے فارغ ہونے کے بعد جنازے کو اٹھانے کی باری آتی ہے، یا میت کو لے کر چلنے کی باری آتی ہے۔ میت کے ساتھ، جنازے کے ساتھ قبرستان تک جانا، اس کی نماز جنازہ ادا کرنا اور اس کی تدفین میں شرکت کرنا، یہ بہت بڑی نیکی ہے۔ اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا بڑا اجر اور بڑا ثواب بتلایا ہے، بلکہ بخاری شریف میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، مسلمان پر 5 حقوق ہیں۔ ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر 5 حقوق ہیں۔ ان میں سے پہلا حق ہے کہ اگر کوئی مسلمان سلام کرے تو آپ اس کا جواب دیں۔ دوسرا حق ہے اگر مسلمان بیمار ہو جائے تو اس کی عیادت کے لیے جائیں، اس کی بیمار پرسی کے لیے پہنچیں، اس کا حال چال دریافت کریں۔ تیسرا حق ہے اگر وہ انتقال کر جائے تو اس کے جنازے میں شرکت کریں۔ تو جنازے میں شرکت کرنا یہ مسلمان کے حقوق میں سے ایک حق ہے۔ چوتھا حق ہے دعوت دے تو دعوت قبول کرے۔ پانچواں حق ہے کہ اگر مسلمان چھینک کر الحمدللہ کہے تو جو لوگ اس کے آس پاس ہیں، جنہوں نے اسے چھینکتے ہوئے دیکھا اور الحمدللہ کہتے سنا ہے، ان پر ضروری ہے، واجب ہے کہ وہ اس کا جواب دیں۔ جواب میں کہیں یرحمک اللہ، اللہ تجھ پر رحم کرے، اور چھینکنے والا اس کے جواب میں کہے یہدیکم اللہ ویصلح بالکم، اللہ تبارک و تعالی آپ کو ہدایت سے نوازے اور آپ کے حالات درست فرمائے۔ تو یہ مسلمانوں کے حقوق ہیں جنہیں یاد رکھنا چاہیے۔ لیکن جیسا کہ میں نے پہلے بھی بیان کیا، جنازے میں شرکت کرنا بہت بڑی نیکی ہے، اور جنازے میں جو شرکت ہے وہ 2 طریقے کی ہے۔ ایک یہ ہے کہ آدمی
جو انتقال کر گیا ہے اس کے گھر جائے، جنازے کی نماز ہونے تک جنازے کے ساتھ رہے۔ اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آدمی جنازے کے ساتھ اس کے گھر سے چلے یہاں تک کہ نماز جنازہ پڑھ لے، پھر اس کے بعد دفن تک اس کے ساتھ شریک رہے، اور دونوں کا اجر الگ الگ ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض جنازوں کے ساتھ صرف نماز پڑھنے تک شرکت کی ہے، اور بعض نمازوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض جنازوں میں تدفین تک شرکت فرمائی ہے۔ حدیث طویل ہے، فرماتے ہیں کہ ابتدائے زمانے میں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ تشریف لائے، کوئی بیمار ہوتا، سکرات کے قریب ہوتا، تو ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اطلاع دے دیتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس مرنے والے کے پاس پہنچتے، اس کی تجہیز و تکفین تک وہیں پر رہتے، یہاں تک کہ اس کی نماز جنازہ ادا کی جاتی، پھر اس کے بعد دفن کیا جاتا، اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس ہوتے۔ ہم نے دیکھا کہ یہ چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بہت ہی زیادہ بامشقت ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور بھی بہت سی ذمہ داریاں ہیں۔ اتنا وقت اگر آپ دیں گے تو یہ چیز بے شک آپ کے لیے بڑی مشقت والی ہوگی، اسی لیے بعد میں ہم نے یہ طے کیا کہ کسی کے انتقال کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی جائے گی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد اس کی نماز جنازہ تک شرکت کرتے، اور کبھی کبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تدفین تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شریک رہتے تھے۔ یہ حدیث ابن ماجہ اور حاکم کی ہے اور حدیث صحیح ہے۔ جنازے کے ساتھ جانے کی فضیلت یہ ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، جو شخص جنازے میں شرکت کرے، بخاری شریف کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، جو شخص کسی جنازے میں اس کے گھر سے لے کر شرکت کرے، اور دوسری روایت میں ہے جو شخص کسی مسلمان کے جنازے میں اجر کی امید سے اللہ رب العالمین پر ایمان رکھتے ہوئے جنازے میں شرکت کرے، اور اس کی نماز جنازہ ہونے تک جنازے کے ساتھ رہے، تو اللہ تبارک و تعالی اسے ایک قیرات اجر عطا فرماتا ہے۔ اور جو شخص دفن تک شرکت کرے، اللہ تبارک و تعالی اسے 2 قیرات اجر عطا فرماتا ہے۔ صحابہ نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، قیرات کیا ہوتا ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک قیرات ایک احد پہاڑ کے برابر ہے۔ جو شخص کسی مسلمان کے جنازے میں نماز جنازہ ہونے تک شریک رہے گا، اللہ تبارک و تعالی اسے احد پہاڑ کے برابر اجر عطا فرمائے گا۔ جو دفن تک شریک رہے گا، اللہ تبارک و تعالی اسے 2 احد پہاڑ کے برابر اجر سے نوازے گا۔ لیکن شرط کیا ہے؟ ایمان اور ثواب کی نیت سے۔ میرے محترم بھائیو، ہر عمل کے اندر اخلاص ضروری ہے۔ آپ جس جنازے میں شرکت کر رہے ہیں، اگر آپ کی نیت یہ ہے کہ یہ میرا رشتہ دار ہے، اگر شرکت نہیں کروں گا تو رشتہ دار باتیں کریں گے، یہ میرا ساتھی ہے، اگر شریک نہیں ہوں گا تو طعنے سننے پڑیں گے، اس کا مجھ پر احسان ہے، اگر شرکت کروں گا تو مجھے اچھا کہا جائے گا، یا کسی کی باتوں سے بچنے کے لیے اگر کوئی شرکت کرتا ہے تو وہ اخلاص نہیں ہے۔ اخلاص یہ ہے کہ آدمی اللہ تعالیٰ سے اجر کی امید رکھتے ہوئے جنازے کے اندر شرکت کرے، اور جو اخلاص کے ساتھ عمل کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اجر سے نوازے گا۔ جب یہ حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمائی تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کو پہلی مرتبہ سنے تھے، اسی لیے ان کو تعجب ہوا، اور ان کے ہاتھ میں کچھ کنکریاں تھیں، ان کنکریوں کو انہوں نے زور سے پھینکا اور کہا کہ ہم نے اپنی زندگی میں بہت سارے قیرات چھوڑ دیے، یعنی صرف ہم لوگ جنازے کی نماز ہونے تک شرکت کرتے تھے، تدفین میں شرکت نہیں کرتے تھے،
اور اس کے بعد انہوں نے اعتراف کیا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہم تمام میں سب سے زیادہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو جاننے والے ہیں۔ جنازے کے ساتھ جانا، جنازے میں شرکت کرنا، یہ صرف مردوں کے لیے ہے، عورتوں کو اس کی اجازت نہیں ہے۔ ام عطیہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، حدیث بخاری شریف کی ہے، نہانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن اتباع الجنائز، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو جنازے کے ساتھ جانے سے روکا ہے، آپ نے منع فرمایا ہے۔ وَلَمْ يَعْزِمْ عَلَيْنَا، لیکن اس مسئلے میں سختی نہیں کی گئی ہے۔ میرے محترم بھائیو، یہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا منع کرنا بالکل واضح ہے، لیکن بڑا تعجب ہے ان لوگوں پر جو عورتوں کو مسجدوں سے روکتے ہیں جس میں جانے کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی ہے، اور اپنے عورتوں کو قبرستان میں لے کر جاتے ہیں جہاں پر جانے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ جہاں پر جانے کی اجازت دی گئی وہاں سے روکا جا رہا ہے، اور جہاں پر جانے سے منع کیا جا رہا ہے وہاں پر لے جایا جا رہا ہے۔ اللہ رب العالمین ہم تمام مسلمانوں کو ہدایت عطا فرمائے۔ میرے محترم بھائیو، جنازے کے ساتھ جانے کے کچھ آداب ہیں، کچھ چیزیں ہیں جس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ جن چیزوں سے منع کیا گیا ہے ان میں سے پہلی چیز ہے جنازے کے پیچھے پیچھے جاتے ہوئے بلند آواز سے رونا، اس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ اسی طریقے سے جنازے کے ساتھ کسی بھی طریقے کی آگ لے جانے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ اسی لیے جنازے کے ساتھ بخور نہیں لے جایا جائے گا، جنازے کے ساتھ آگ نہیں لے جائی جائے گی، جنازے کے ساتھ مشعل نہیں لے جائی جائے گی، کسی بھی طریقے کی آگ جنازے کے ساتھ نہیں جانا چاہیے۔ مسند احمد میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں لا تتبع الجنازۃ بصوت ولا نار، جنازے کے پیچھے نہ تو آواز کی جائے، پکارا کیا جائے، اور نہ ہی آگ لے جائی جائے۔ یہاں تک کہ اگر اللہ کے ذکر کو بلند آواز سے کرتے ہوئے جنازے کے ساتھ شرکت کیا جائے تو اس کو بھی اہل علم نے بدعت میں شمار کیا ہے۔ اسی لیے امام نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جنازے کے ساتھ بلند آواز سے ذکر و اذکار کرنا، قرآن کی تلاوت کرنا، یہ ساری کی ساری چیزیں بدعتیں ہیں، بلکہ یہ نصارہ کا طریقہ ہے، کیونکہ نصارہ اپنے جنازے کے ساتھ اپنے انجیل کی تلاوت کرتے جاتے ہیں۔ بلکہ اس سے بھی بری بات یہ ہے کہ کچھ مسلمان جو نام نہاد مسلمان ہیں، اللہ سب کو ہدایت سے نوازے، جنازے کے ساتھ باجے لے جاتے ہیں، اسی طریقے سے میوزک بجائی جاتی ہے۔ میرے محترم بھائیو، یہ مسلمانہ رسم و رواج نہیں بلکہ یہ ہندوانہ رسم ہے۔ اللہ رب العالمین ہم تمام کو اس قسم کے رسوم سے محفوظ رکھے۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اچھی طریقے سے یہ بات جان لو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، آپ کے صحابہ اور تابعین کا یہ طریقہ رہا ہے کہ وہ جنازے کے ساتھ جاتے باوقار ہو کر خاموشی کے ساتھ چلتے تھے، نہ ہی قرآن کی تلاوت بلند آواز سے کی جاتی تھی، نہ کسی طریقے کا کوئی ذکر بلند آواز سے کیا جاتا تھا۔ اس میں حکمت یہ ہے کہ جنازے کے ساتھ جاتے ہوئے آدمی پر موت کی ہیبت طاری ہونی چاہیے۔ اس طریقے کا شور و غل، یہاں تک کہ اگر اللہ کے کلام کو بھی بلند آواز سے پڑھا جائے اور ہم چلتے رہیں تو ایسی صورت میں موت کی جو ہیبت ہے یہ ہیبت ختم ہو جائے گی، اور ایسے مقام پر جب آپ جنازے کے ساتھ جا رہے ہیں آپ کے دل میں موت کی ہیبت نہ رہے تو یہ چیز درست نہیں ہے۔ اور اس کے بعد فرماتے ہیں کہ اس دور میں بہت سارے لوگ اس قسم کی غلط رسم میں ملوث ہیں۔ آج سے کئی سو سال پہلے امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات بیان فرمائی۔ اس کے بعد فرمایا فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ہدایت کے راستے پر جمے رہنا، کبھی اس جانب نہ دیکھنا کہ ہدایت پر چلنے والے کم لوگ ہیں، لوگوں کے کم یا زیادہ ہونے سے حق بدلتا نہیں ہے، کبھی ضلالت اور گمراہی پر قدم نہ رکھنا اور اس بات سے دھوکہ نہ کھانا
کہ اس راستے پر چلنے والے لوگ زیادہ ہیں۔ میرے محترم بھائیو، جنازے کے آداب میں سے ایک ادب یہ ہے کہ جنازے کو تیزی کے ساتھ لے جایا جائے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حدیث بخاری میں بھی ہے، مسلم میں بھی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسرعوا بالجنازہ، جنازے کو تیزی کے ساتھ لے کر چلو، فإن تک صالحہ فخیر تقدمونها، اگر یہ میت نیک ہے تو تم اسے بڑی اچھی جگہ پر لے جا رہے ہو جو اس کے گھر سے زیادہ بہتر ہے، اور اگر میت نیک نہیں ہے تو یہ ایک آفت ہے جسے تم اپنے گھر میں لے کر رکھے ہوئے ہو، اس سے جلد از جلد چھٹکارا پانا چاہیے۔ اور اسی طریقے سے بخاری شریف میں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب میت کو تیار کیا جاتا ہے، لوگ کندھوں پر اٹھا لیتے ہیں، اگر نیک ہو تو کہتا ہے، اگر وہ نیک ہو تو کہتا ہے کہ مجھے تیزی کے ساتھ لے چلو، قدمونی، مجھے تیزی کے ساتھ لے چلو، وَإِن تَكُ غَيْرُ صَالِحَةٍ قَالَتْ یا ویلہا این یذہبون بہا، اگر نیک نہیں ہے، جو شخص مرا ہوا ہے وہ بدکار ہے، فاجر ہے، کافر ہے، تو کہتا ہے ہائے تباہی، کہاں لے جایا جا رہا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میت کی اس آواز کو انسانوں اور جنوں کے سوا ساری مخلوق سنتی ہے، اگر انسان سن لے تو ایسی صورت میں بے ہوش ہو جائیں گے۔ تو میرے محترم بھائیو، بعض جگہوں پر یہ دیکھا جاتا ہے کہ میت کو لے کر لوگ آہستہ آہستہ چلتے ہیں، جو کہ خلاف سنت ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اس پر غضب اور غصے کا اظہار کیا کرتے تھے، بلکہ آدمی اگر کسی ایسے ماحول میں ہو جہاں پر میت کے ساتھ غیر شرعی رسمیں انجام دی جاتی ہیں یا خلاف سنت میت کو تیار کیا جاتا ہے، تو مرنے سے پہلے آدمی کو وصیت کر کے مرنا چاہیے کہ اسے سنت کے مطابق دفن کیا جائے۔ اور یہ چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے ثابت شدہ حقیقت ہے۔ عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ نے وصیت کا فرماتے ہوئے کہا کہ جب میں مر جاؤں تو میرے ساتھ کوئی رونے والی نہ آئے اور میرے ساتھ آگ نہ لے جائی جائے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے وصیت کرتے ہوئے فرمایا کہ میرے مرنے کے بعد میری قبر پر قبہ نہ بنایا جائے یا میرے لیے خیمہ نہ لگایا جائے اور میرے ساتھ آگ نہ لے جائی جائے۔ عبد الرحمن بن جوشن فرماتے ہیں کہ میں عبد الرحمن بن سمرہ کے جنازے میں تھا، اور جنازے کے ساتھ مدینے کا جو والی زیاد اور اس کے کچھ ساتھی بھی تھے جو چل رہے تھے، اور آہستہ آہستہ چل رہے تھے اور لوگوں سے کہہ رہے تھے کہ آہستہ چلو، آہستہ چلو۔ حضرت ابو بکرہ رضی اللہ تعالی عنہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی، مدینے کی ایک گلی سے نکلتے ہیں، ان لوگوں کو یہ کہتے ہوئے سنتے ہیں کہ آہستہ آہستہ چلو، سواری کے ساتھ تیزی سے نکلتے ہیں، ان کے ہاتھ میں ایک کوڑا تھا۔ حضرت عبد الرحمن بن جوشن کہتے ہیں کہ حضرت ابو بکرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے آہستہ چلنے والوں کو زور سے کوڑے سے مارا اور فرمایا اس ذات کی قسم جس نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک چہرے کو عزت عطا فرمائی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جنازے کو تیزی کے ساتھ لے جایا جاتا تھا، ایسے لگتا تھا جیسے جنازے کو لے کر دوڑ رہے ہیں۔ تو میرے محترم بھائیو، جنازے کو آہستہ نہیں بلکہ تیزی کے ساتھ لے جانا چاہیے، اور یہ حدیث ابو داؤد اور نسائی کی ہے۔ جنازے کے ساتھ چلنے والے کہاں پر چلیں، اس کو بیان کرتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر جنازے کے ساتھ جانے والا سواری پر ہے تو ایسی صورت میں وہ جنازے کے پیچھے چلے، جنازے کے آگے سوار شخص کا جانا یہ خلاف سنت ہے۔ جو سواری پر ہے، چاہے کسی بھی طریقے کی سواری ہو، اسے چاہیے کہ جنازے کے ساتھ پیچھے چلے، جبکہ سنت یہ ہے، افضل یہ ہے کہ آدمی بغیر ضرورت کے جنازے کے ساتھ سواری کے ساتھ نہ جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنازے میں شریک تھے،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سواری لائی جائے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوار ہونے سے انکار فرما دیا۔ اس کے بعد فرمایا کہ جنازے کے ساتھ اللہ کے فرشتے چل رہے تھے، اللہ کے فرشتے پیدل چلیں اور میں سوار رہوں، یہ چیز درست نہیں ہے۔ اسی لیے آدمی جب جنازے میں شرکت کرے تو بغیر ضرورت کے سواری میں نہ جائے بلکہ پیدل جائے، اور پیدل جانے والا جنازے کے آگے بھی چل سکتا ہے، جنازے کے پیچھے بھی چل سکتا ہے، جنازے کے دائیں اور بائیں بھی چل سکتا ہے۔ اس سلسلے میں نسائی اور ترمذی کی روایت ہے جسے مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان فرمایا، کہا الراکب یسیر خلف الجنازہ، جو سوار ہے وہ جنازے کے پیچھے چلے گا، والماشی حیث شاء منہا، لیکن پیدل چلنے والا جس طریقے سے چاہے چل سکتا ہے، خلفہا وامامہا وعن یمینہا وعن یسارہا، چاہے تو آگے بھی چل سکتا ہے، پیچھے بھی چل سکتا ہے، دائیں اور بائیں بھی چل سکتا ہے۔ اس کے بعد فرمایا والطفل یصلی علیہ، اگر بچہ مر جائے تو اس کی نماز جنازہ بھی پڑھی جائے گی۔ تو یہ چیز جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ آگے پیچھے چل سکتے ہیں، لیکن جیسا کہ ابھی بیان کیا گیا کہ سواری ضرورت کے تحت کی جا سکتی ہے، لیکن پیدل جانے کا اجر بیان کرتے ہوئے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ جنازے کے ساتھ پیدل جانے والے کا اجر سوار ہونے کے مقابلے میں ایسا ہی ہے جیسا جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے والے کا اجر تنہا نماز پڑھنے والے پر ہے۔ تو میرے محترم بھائیو، یہ ساری فضیلتیں ہیں، آدمی کو اسے حاصل کرنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ اسی طریقے سے جنازے کے لیے کھڑے ہو جانا، جنازے کو دیکھ کر کھڑے ہو جانا، یہ ابتدائے اسلام میں تھا، بعد میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے چھوڑ دیا اور یہ چیز منسوخ ہو گئی۔ اسے بیان کرتے ہوئے امام مالک، امام شافعی، امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ حدیث بیان کرتے ہیں، کان یقوم للجنازۃ ثم جلس بعد، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابتدا میں جنازہ جب دیکھتے تو کھڑے ہو جاتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں کھڑے ہونا چھوڑ دیا۔ اسی طریقے سے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابتدا میں جنازے کو دیکھ کر کھڑے ہوتے تھے، اس کے بعد آپ نے چھوڑ دیا تو ہم نے بھی چھوڑ دیا، یہ چیز منسوخ ہو گئی ہے۔ جنازے کو دیکھ کر کھڑے ہونا ابتدا میں تھا، اب باقی نہیں ہے۔ جو شخص جنازے کو اٹھائے ایسے شخص کو وضو کرنا بہتر ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ابو داؤد، نسائی اور ترمذی میں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من غسل میتا فلیغتسل، جو میت کو غسل دے اس کے حق میں بہتر ہے کہ وہ بھی غسل کر لے، ومن حملہا فلیتوضا، اور جو شخص میت کو اٹھائے اسے وضو کر لینا چاہیے، یعنی وضو کرنا مستحب ہے۔ میرے محترم بھائیو، جب جنازے کو لے کر سنت کے مطابق ہم تیزی کے ساتھ چلیں تو ایسی صورت میں قبرستان میں پہنچنے کے بعد کچھ چیزیں ہیں، لیکن اس سے پہلے خصوصاً ہمارے ملکوں میں جو عام طور پر بدعتیں ہوتی ہیں، جس کا بدعت ہونا بالکل واضح ہے، ہر شخص اس چیز کو جانتا ہے، اللہ تعالیٰ بدعتوں سے ہم تمام کو بچائے، جن میں سے جیسا کہ حدیث میں واضح طور پر آیا کہ میت کے ساتھ آگ نہیں لے جائی جائے گی۔ ہمارے ملکوں میں جو عام بدعتیں ہیں اس میں سے ایک جنازے پر پھول ڈالنا ہے، اسی طریقے سے میت کی کفن پر کلمہ لکھنا ہے، یہ ساری چیزیں بدعتیں ہیں جس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اللہ کے لیے بتائیں، مدینہ طیبہ کے اندر جو لوگ انتقال کر جاتے ان کی قبروں پر کون سے پھول ڈالے جاتے تھے، ان کی لاشوں پر کون سے پھول چڑھائے جاتے تھے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب دفن کیا گیا تو اس سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کون سے پھول ڈالے گئے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، شہدائے احد اور بہت سارے صحابہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں انتقال کر گئے، آپ کے بعد بھی انتقال کر گئے۔ میرے محترم بھائیو، سنت کی اتباع انتہائی ضروری ہے، آدمی بدعتوں سے بچے، خصوصاً ایسے وقت میں جب میت ایک ایک نیکی کا محتاج ہے۔ لوگوں کو چاہیے کہ اسے سنت کے مطابق دفن کریں، اور جس ماحول میں یہ بدعتیں ہیں، مرنے سے پہلے آدمی کو وصیت کرنا چاہیے کہ اسے سنت کے مطابق دفن کیا جائے۔ میت کو جب مکمل طور پر تیار کیا گیا، لے کر قبرستان پر پہنچیں تو اس کے بعد نماز جنازہ کے مسائل آتے ہیں۔ نماز جنازہ کے مسائل میں سب سے پہلا مسئلہ جو میں بیان کرنا چاہتا ہوں وہ نماز جنازہ کا وقت ہے۔ کچھ اوقات ایسے ہیں
جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازے کی نماز پڑھنے سے منع فرمایا ہے، اور ان مکروہ اوقات میں بغیر سخت ضرورت کے نماز جنازہ ادا نہیں کی جائے گی۔ اس سلسلے میں حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے جسے امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمایا، کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 3 اوقات میں 3 وقتوں میں نماز پڑھنے سے منع فرماتے تھے اور میت کو دفن کرنے سے منع فرماتے تھے۔ ایک وقت بیان کرتے ہوئے کہا حین تطلع الشمس بازغۃ، جب سورج نکل رہا ہو، یہاں تک کہ سورج بلند نہ ہو جائے۔ جب سورج نکل رہا ہے تو اس وقت نہ نماز جنازہ پڑھی جائے گی نہ ہی دفن کیا جائے گا، سورج کے مکمل نکلنے کا انتظار کیا جائے گا یہاں تک کہ سورج بلندی پر آ جائے، اس کے بعد دفن کیا جا سکتا ہے۔ اور فرمایا وحین یقوم قائم الظہیرہ، اسی طریقے سے جب سورج بالکل آسمان کے بیچ میں ہو، جب سایہ نہیں ہوتا ہے، کھڑی دوپہر جسے کہتے ہیں، ایسے وقت میں نماز جنازہ پڑھنا بھی منع ہے اور اسی طریقے سے دفنانا بھی منع ہے۔ اسی طریقے سے جب سورج غروب ہونے کو ہو تو مکمل غروب ہونے تک دفنانا بھی منع ہے، نماز جنازہ پڑھنا بھی منع ہے۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ کیا رات میں دفن کیا جا سکتا ہے؟ تو حضرت عقبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رات ہی میں دفن کیا گیا ہے، رات میں ضرورت کے تحت دفن کیا جا سکتا ہے۔ دفن کے مسائل میں جو ہے اس کا بیان ہوگا۔ حضرت زینب بنت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا، ان کا جنازہ لایا گیا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شریک تھے، اور جنازہ جب لایا گیا تو وہ ایسا وقت تھا جو فجر کے بعد کا تھا، اور سورج کے نکلنے میں ابھی تھوڑا وقت باقی تھا۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جس حدیث کو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے موطا میں بیان فرمایا ہے، کہا کہ اگر اس کی جنازے کی نماز پڑھنی ہے تو ابھی پڑھ لو، ورنہ سورج نکلتے وقت اس کی نماز جنازہ نہ پڑھو یہاں تک کہ سورج مکمل طور پر نکل نہ جائے۔ اسی طریقے سے حضرت ابو برزہ اسلمی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ایک جنازہ لایا گیا، اور جنازہ جو ہے سورج ڈوبنے کے وقت میں لایا گیا تھا، تو حضرت ابو برزہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس نماز جنازہ کو مؤخر کر دیا یہاں تک کہ جب سورج غروب ہو گیا، مغرب کی نماز پڑھی گئی، اس کے بعد جو ہے اس جنازے کی نماز ادا کی گئی۔ تو پتہ یہ چلا کہ سورج کے ڈوبتے وقت یا کھڑی دوپہر میں یا سورج کے نکلتے وقت، ان 3 اوقات میں نماز جنازہ نہیں پڑھنی چاہیے۔ نماز جنازہ جو ہے یہ فرض کفایہ ہے، نماز جنازہ فرض کفایہ ہے، اور فرض کفایہ کا مطلب ہوتا ہے کہ اگر مسلمانوں میں سے ایک جماعت اس کام کو انجام دے دے، کچھ مسلمان اس کام کو کر لیں تو سارے مسلمان گناہوں سے بچ جائیں گے۔ اگر کسی نے ادا نہیں کیا ہے تو سارے کے سارے گنہگار ہو جائیں گے۔ اگر کچھ لوگوں نے کر لیا سب سے گناہ ساقط ہو جائے گا، سب گناہ سے بچ جائیں گے۔ اگر کسی نے نہیں کیا تو سب کے سب گنہگار ہو جائیں گے۔ اور یہ فرض کفایہ اس لیے ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جنازے کی نماز پڑھتے تھے، آپ نے پڑھنے کا حکم دیا، لیکن بسا اوقات آپ کے پاس جنازہ لایا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا کہ تم لوگ اس کی نماز جنازہ پڑھ لو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں پڑھی۔ اگر سب پر فرض ہوتی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی پڑھ لیتے تھے۔ انہی احادیث میں سے خیبر میں، غزوہ خیبر کے موقع پر ایک شخص جو ہے انتقال کر گیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھنے سے انکار کر دیا۔ فرمایا کہ اس آدمی نے مال غنیمت سے چوری کی ہے۔ جب اس کا سامان ٹٹولا گیا تو اس میں سے ایک چھوٹا سا ہار نکلا جس کی معمولی قیمت 2 درہم تھی۔ تو سب کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ مال غنیمت میں سے چوری کرنا بڑے گناہوں میں سے ایک گناہ ہے، اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نماز جنازہ پڑھنے سے انکار فرما دیا۔ اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس قرض دار کو لایا گیا، آپ نے ان کا نماز جنازہ پڑھنے سے انکار کر دیا۔ اگر سب پر فرض ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی پڑھ لیتے تھے۔ اسی طریقے سے کچھ لوگ ایسے ہیں جن کی نماز جنازہ نہیں پڑھی جائے گی یا پڑھنا ضروری نہیں ہے، واجب نہیں ہے۔ ان میں سے ایک وہ شخص ہے جو جنگ کے میدان میں شہید ہو جائے، جو جنگ کے میدان میں شہید ہو جائے، اس کی نماز جنازہ جو ہے واجب اور ضروری نہیں ہے۔ اسی لیے
بدر میں، احد میں جو صحابہ شہید ہوئے ان کی نماز جنازہ جو ہے ادا نہیں کی گئی، لیکن نماز جنازہ اگر پڑھی جائے تو یہ بہتر چیز ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے احد کے شہداء پر 8 سال کے بعد جنازے کی نماز پڑھی، اور یہ چیز جو ہے ثابت ہے۔ اسی طریقے سے جو بچہ مر جائے اس کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی، جیسا کہ حدیث پہلے بھی گزری، ابو داؤد اور نسائی کی ہے، حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں السقط یصلی علیہ، جو بچہ گر جائے یعنی جنم اس کا مدت وقت پوری ہونے سے پہلے اس کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی۔ اس سلسلے میں اہل علم نے یہ ضابطہ بیان کیا ہے کہ اگر 4 مہینے مکمل ہو چکے ہیں تو وہ انسان کی شکل اختیار کر لیا ہے، اس میں روح پھونکی گئی ہے۔ 4 مہینے جب مکمل ہو جاتے ہیں تو حدیث شریف کے مطابق اس میں روح پھونکی جاتی ہے۔ اگر وہ پیدا ہو جائے، پیدا ہونے کے بعد مرے یا مردہ پیدا ہو جائے، ہر حال میں اس کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی، اور یہی جو ہے بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے واضح ہوتی ہے۔ اس کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی، اسے مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کیا جائے گا۔ جو 4 مہینے مکمل اپنے پیٹ میں کر کے، ماں کے پیٹ میں 4 مہینے مکمل کر کے پیدا ہو جائے، اس کی نماز جنازہ جو ہے پڑھی جائے گی۔ اسی طریقے سے جو کسی حد میں مارا جائے، جیسے کسی قاتل نے قتل کیا، اس کو سزا کے طور پر قتل کیا گیا، اس کی نماز جنازہ بھی پڑھی جائے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کی نماز جنازہ پڑھی جن کو رجم کیا گیا تھا۔ اسی طریقے سے جو فاسق و فاجر گنہگار ہے، زانی ہے، سود خور ہے، نماز چھوڑتا ہے لیکن نماز کے واجب ہونے کا اقرار کرتا ہے، جو گنہگار ہے، ایسے شخص کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی۔ لیکن جو شخص علم والا ہے، جس کا معاشرے کے اندر مقام اور مرتبہ ہے، اسے اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھنی چاہیے تاکہ لوگوں کے لیے عبرت ہو۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب جنازہ لایا جاتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر یہ کہا جاتا کہ یہ نیک آدمی تھا تو آپ اس کی نماز جنازہ پڑھتے، اگر بدکار ہوتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے شأنکم بہا، اس کے ساتھ تمہیں جو کرنا ہے کرو، یعنی تم لوگ نماز جنازہ پڑھ کے دفن کر دو۔ کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر نماز جنازہ نہ پڑھیں تو ایسی صورت میں یہ چیز لوگوں کے لیے ایک سزا کے موافق ہوتی تھی، جس سے لوگ جو ہے گناہوں سے بچتے تھے۔ اسی لیے اہل علم کہتے ہیں اگر معاشرے کے اندر آدمی کا مقام اور مرتبہ ہے، اس طریقے کے کرنے سے لوگ گناہوں سے بچتے ہیں، تو ایسی صورت میں اسے جو ہے اس فاسق اور فاجر کی نماز جنازہ نہیں پڑھنی چاہیے، لیکن دل ہی دل میں یا خفیہ طور پر اس کے لیے مغفرت کی دعا کرنا چاہیے، تاکہ اس کے لیے مغفرت کی دعا بھی ہو جائے اور لوگوں کے لیے زجر اور توبیق اور لوگوں کے لیے جو ہے عبرت بھی بن جائے۔ اسی طریقے سے جس کو دفن کیا گیا ہے، جس کی نماز جنازہ پڑھی گئی ہے، اس کے لیے جو ہے دوبارہ نماز جنازہ پڑھنا، جو عام رسم اور رواج چلی آ رہی ہے کہ کچھ مساجد میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ ہر نماز کے بعد جو ہے نماز جنازہ پڑھی جاتی ہے، یہ بدعت ہے۔ اس سے آدمی کو پرہیز کرنا چاہیے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کہیں نہ کہیں مسلمان جو ہے ضرور مرتے تھے، انتقال کرتے تھے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا نہیں کیا۔ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں، صحابہ کے زمانے میں بے شک اسلامی مملکت بہت دور تک پھیل گئی تھی، لیکن کسی سے یہ وارد نہیں ہے کہ ہر نماز کے بعد انہوں نے جو ہے غائبانہ طور پر جو ہے نماز جنازہ ادا کی ہو۔ لیکن کچھ حالات میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ لوگوں کی نماز جنازہ پڑھی ہے۔ ان میں سے ایک عورت ہے جس کا واقعہ بیان کرتے ہوئے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، بخاری شریف میں ہے کہ ایک عورت مسجد کی پاکی صفائی کیا کرتی تھی، اس کا انتقال ہو گیا، لوگ اسے معمولی سمجھ کر دفن کر دیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ دن جب اسے نہیں دیکھا تو اس کے بارے میں پوچھا، صحابہ نے کہا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انتقال ہو گیا تھا اور رات کا وقت تھا، ہم نے دفن کر دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو گئے، فرمایا کہ اس کی قبر بتاؤ۔ پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے قبر پر پہنچ کر اس کی نماز جنازہ پڑھی، آپ کے ساتھ آپ کے پیچھے آپ کے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین تھے۔ اسی طریقے سے ایک دوسری روایت میں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک آدمی کا انتقال ہو گیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزے سے تھے، دوپہر کا وقت تھا، صحابہ نے جو ہے دفن کر دیا خود نماز جنازہ پڑھ کر۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی دوبارہ نماز جنازہ پڑھی اور فرمایا کہ میری دعا کرنے کی وجہ سے ان لوگوں کی قبروں میں نور بھر دیا جاتا ہے، اسی لیے کوئی بھی اگر انتقال کر جائے تو مجھے اس کی ضرور اطلاع دی جائے۔ تو اگر کسی کا رشتہ دار انتقال کر گیا ہے، کوئی تاخیر سے پہنچا، اس کی نماز جنازہ اس کی قبر پر پڑھ لے، یا جو ہے نماز جنازہ پڑھ کر میت کو لایا گیا ہے، دفن کرنے سے پہلے کچھ لوگ قبرستان میں پہنچ گئے، دوبارہ پڑھ لیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اس کو عادت نہ بنایا جائے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ حالات میں جو ہے نماز جنازہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی ہے۔ ہاں اگر کسی آدمی کے بارے میں یقین کے ساتھ یہ معلوم ہو جائے کہ اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھی گئی ہے، کسی کافر قریے میں رہتا تھا، کسی کافر بستی میں رہتا تھا، یا مسلمان ہو چکا تھا، اپنا اسلام چھپا رہا تھا، انتقال کر گیا ہے، آپ کو پتہ چلے تو آپ اس کی غائبانہ نماز جنازہ پڑھ سکتے ہیں، یہاں پر مشروع ہے، کیونکہ نجاشی کا انتقال ہوا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ میں اعلان فرمایا کہ حبشہ میں تمہارے ایک بھائی کا انتقال ہو چکا ہے۔ آپ صحابہ کو لے کر جو ہے قبرستان پہنچے، وہاں پر نماز جنازہ پڑھنے کے لیے جو جگہ متعین کی گئی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر ان کی نماز جنازہ پڑھی۔ کافر کی نماز جنازہ پڑھنا جو ہے حرام ہے، اسی طریقے سے کافر کے لیے مغفرت اور رحمت کی دعا کرنا ناجائز اور حرام ہے۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک میں فرماتا ہے لا تصلی علی احد منہم مات ابدا ولا تقم علی قبرہ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان میں سے کوئی مر جائے تو اس کی نماز جنازہ نہ پڑھیں اور اس کی قبر پر بھی آپ کھڑے نہ ہوں۔ انہم کفروا باللہ ورسولہ وماتوا وہم فاسقون، کیونکہ یہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرتے ہوئے فسق کی حالت میں مرے ہیں۔ اسی طریقے سے اللہ نے فرمایا ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین ولو کانوا اولی قربا، نبی اور مومنوں کی شان کے خلاف ہے کہ کسی مشرک کے حق میں مغفرت کی دعا کریں، اگرچہ کہ وہ ان کے قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو۔ من بعد ما تبین لهم انہم اصحاب الجحیم، یہ بات واضح ہو چکی ہے کہ وہ جہنمی ہیں، تو پھر ان کے لیے کیوں مغفرت کی دعا کی جائے؟ اسی لیے امام نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کسی بھی کافر کے لیے مغفرت کی دعا کرنا یا رحم کی دعا کرنا یہ حرام ہے، اور یہ چیز سنت سے ثابت ہے۔ اسی طریقے سے اس پر پورے سلف کا اجماع ہے، خصوصاً جو لوگ بڑے منصب پر پہنچتے ہیں، جو لوگ مشہور ہو جاتے ہیں، کسی بڑے آدمی کے مرنے پر جو ہے اشتہار میں اس کے لیے مغفرت کے کلمات کہہ دیتے ہیں، کوئی سیاستدان مر جاتا ہے تو لوگ اس کے لیے جو ہے رحمت کے الفاظ کہہ دیتے ہیں جو شریعت اسلامیہ کے خلاف ہے۔ آدمی جب تک زندہ ہے اگر کفر پر ہے تو ہم کو اس کا بھلا چاہتے ہوئے اسے اسلام کی دعوت دینا چاہیے، لیکن جو کفر کا اعلان کرتے ہوئے مر جائے نہ ہمارے دل میں اس کے لیے رحمت ہونی چاہیے، نہ رحمت کی اس کے لیے دعا کرنی چاہیے۔ اسی طریقے سے میرے محترم بھائیو، نماز جنازہ کے مسائل میں سے ایک اہم مسئلہ ہے کہ نماز جنازہ جماعت کے ساتھ ادا کی جائے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایسا ہی ہوتا تھا۔ اگر نماز جنازہ کے اندر جتنی بڑی جماعت شرکت کرے گی میت کو اتنا ہی زیادہ فائدہ ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، مسلم شریف کی روایت ہے، فرمایا ما من میت تصلی علیہ امت من المسلمین یبلغون 100 کلہم یشفعون لہ الا شفعوا فیہ، اگر کسی میت کی 100 آدمیوں نے مسلمانوں نے نماز جنازہ پڑھ لی تو اللہ تبارک و تعالی ان کی سفارش اس کے حق میں قبول کر کے اس کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ بلکہ اگر نماز جنازہ پڑھنے والے توحید والے ہیں، شرک سے دور ہیں، 100 سے بھی کم ہیں بلکہ 40 کی عدد میں ہیں، اگر اس کے لیے مغفرت کی دعا کریں تو اللہ تبارک و تعالی ان کی دعا کو بھی قبول فرما لیتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا الا شفعهم الله فيه، جس میت کی 40 موحدین نماز جنازہ پڑھیں جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے ہیں تو اللہ اس کی مغفرت فرما کر اسے جنت میں داخل فرما دیتا ہے۔ اسی طریقے سے نماز جنازہ کے اندر 3 صفیں بنانا چاہیے، نماز جنازہ کے اندر کم از کم 3 صف بنانا چاہیے، اگرچہ کہ تعداد کم ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جیسا کہ ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں 7 آدمی ایک جنازے میں شریک تھے، صرف 7 آدمی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں سے 3 کو ایک صف میں کھڑا کر دیا،
پیچھے 2 کی ایک صف بنائی اور اس کے پیچھے پھر 2 آدمیوں کی ایک صف بنائی، یعنی 7 آدمیوں کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 صفیں بنائی، کیونکہ ابو داؤد اور ترمذی اور ابن ماجہ میں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس میت کی 3 صف نماز جنازہ پڑھ لے گی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ تو جو ہے اگر لوگ کم بھی ہیں تو 3 صفیں بنانا چاہیے۔ اگر نماز جنازہ پڑھنے والے صرف 2 آدمی ہیں، ایک امامت کرنے والا اور ایک مقتدی، تو ایسی صورت میں نماز جنازہ کے وقت میں جو مقتدی ہے اسے امام کے بازو میں نہیں کھڑا ہونا چاہیے جیسے عام نماز میں کھڑے ہوتے ہیں، بلکہ امام کے پیچھے کھڑا ہونا چاہیے، یعنی اس اکیلے آدمی کی ایک مستقل صف ہوگی۔ اس کی دلیل حاکم اور بیہقی کی روایت ہے، عمیر بن ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہو گیا۔ ابو طلحہ جو میت کے باپ ہیں، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلایا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میت کے پاس تشریف لے گئے۔ میت کی ماں اور میت کے باپ 3 افراد تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازے کو سامنے رکھا، ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے کھڑے ہو گئے اور ان کی بیوی حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پیچھے کھڑے ہو گئی۔ اس طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے ان کی نماز جنازہ پڑھائی۔ میت کی نماز جنازہ پڑھانے کا حقدار جو مسلمانوں کا امیر ہے یا جو امام ہے اس کا حق زیادہ ہے۔ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جو میت کے رشتہ دار ہیں یا میت کا جو ولی ہے وہ زیادہ حقدار ہے، جبکہ سنت اس کے خلاف ہے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہو گیا جب، تو حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے سعید بن عاص جو اس وقت کے والی تھے ان کو آگے بڑھاتے ہوئے ان کی گردن کی طرف جو ہے ڈھکیلتے ہوئے فرمایا کہ آگے بڑھو، اگر یہ سنت نہ ہوتی تو تم کو آگے بڑھنے کی اجازت نہیں دیتا، میں آگے بڑھ کر جو ہے اپنے بھائی کی نماز جنازہ پڑھایا ہوتا۔ اگر کوئی والی نہیں ہے، مسلمانوں کا امیر نہیں ہے، یا امام ہے وہ نہیں ہے، تو ایسی صورت میں جو سب سے زیادہ قرآن جانتا ہے وہ جو ہے نماز جنازہ پڑھانے کا جو ہے زیادہ حقدار ہے۔ جس طریقے سے امامت میں قرآن پڑھنے والے کو آگے بڑھایا جائے گا، اسی طریقے سے جنازے کے اندر بھی جو ہے قرآن پڑھنے والے کو آگے بڑھایا جائے گا۔ اس سلسلے میں حضرت عمر بن سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، وہ چھوٹے سے بچے تھے، فرماتے ہیں کہ میں اپنے قوم کی امامت کیا کرتا تھا اور ہر جگہ پہ مجھے ہی جو ہے امامت کے لیے آگے بڑھایا جاتا تھا، کیونکہ میں ہی سب سے زیادہ قرآن جاننے والا تھا اور میں ہی اس وقت سے لے کر آج تک ان کے جنازوں کی امامت کرتا ہوں۔ یہ صحابی ہیں، عمل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوتا تھا۔ حدیث ابو داؤد کی ہے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ نماز جنازہ پڑھانے کا زیادہ حقدار امام ہے۔ اگر امام راتب نہیں ہے تو ایسی صورت میں قرآن جاننے والا ہے۔ اسی طریقے سے اگر ایک سے زیادہ جنازے ہو جائیں تو ایسی صورت میں کیا کیا جائے؟ اگر جنازے ایک سے زیادہ ہو جائیں تو تمام جنازوں کی جانب سے ایک نماز کافی ہے۔ اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ حاضر تھے، 9 جنازے لائے گئے، 9 جنازے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے سب کی ایک ہی نماز جنازہ پڑھائی۔ اگر اس میں مرد اور عورتیں ہیں تو امام سے قریب ترین جنازہ جو ہے مرد کا ہوگا، پھر اس کے بعد جو ہے عورتوں کے جنازے اس کے بعد رکھے جائیں گے۔ اگر مردوں میں بچہ بھی ہے تو بڑی عورت سے پہلے بچے کے جنازے کو رکھا جائے گا اگر مرد ہے تو، اور عورتوں کے جنازے قبلے کی جانب ہوں گے، یعنی امام سے جو ہے دور ہوں گے۔ اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسا ہی کیا، جب جنازے لائے گئے تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلے مردوں کا جنازہ رکھا، بچوں کا، پھر عورتوں کا جنازہ رکھا۔ تو کسی نے پوچھا تو کہا کہ یہی سنت ہے، اور اس مجلس میں، اس اجتماع میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اور حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، یعنی پورے صحابہ کی موجودگی میں یہ عمل کیا گیا ہے اور یہی چیز جو ہے سنت ہے۔ نماز جنازہ مسجد میں بھی پڑھی جا سکتی ہے، نماز جنازہ مسجد میں بھی پڑھی جا سکتی ہے۔ جب حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہوا تو ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے
صحابہ سے کہا کہ ان کے جنازے کو جو ہے مسجد کی جانب سے ہو کر لے جایا جائے، مسجد کے پاس لایا جائے، ہم بھی ان کی نماز جنازہ پڑھنا چاہتے ہیں۔ جنازہ لایا گیا، امہات المؤمنین نے ان کی نماز جنازہ پڑھ لی۔ کچھ لوگ جو سنت نہیں جانتے تھے ان لوگوں نے کہا کہ یہ کیا بدعت ہے، یہ کیا کیا جا رہا ہے؟ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا عابوا علینا ان یمروا بجنازۃ فی المسجد، لوگ یہ غلط سمجھ رہے ہیں کہ جنازے کو مسجد میں لایا گیا ہے۔ حضرت سہیل بن بیضہ رضی اللہ تعالی عنہ کا جنازہ کہاں پڑھا گیا تھا؟ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا جنازہ مسجد ہی میں پڑھایا ہے، لیکن افضل اور بہتر یہ ہے کہ نماز جنازہ قبرستان میں پڑھی جائے، جہاں پر نماز جنازہ پڑھنے کے لیے جگہ مقرر کی گئی ہے، لیکن قبروں کے بیچ میں پڑھنا ایک سنت سے منع ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا یہ واقعہ، سعد بن ابی وقاص کی نماز جنازہ پڑھنا، یہ مسلم شریف میں ہے۔ اس سے یہ بات ثابت ہے کہ عورتیں نماز جنازہ پڑھ سکتی ہیں، اور یہ چیز جو ہے سنت سے ثابت ہے۔ اسی طریقے سے امام نماز جنازہ کے وقت کہاں کھڑا رہے گا؟ مرد کے سرہانے کھڑا رہے گا، مرد کے سر کے سامنے، اور عورتوں کے بیچ میں کھڑا رہے گا۔ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ سینے کے پاس کھڑا ہوگا کیونکہ یہ سطر کے لیے زیادہ اچھا ہے، جبکہ یہ خلاف سنت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کی نماز جنازہ پڑھائی ہے تو آپ درمیان میں کھڑے تھے، مردوں کی نماز جنازہ پڑھائی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سرہانے کھڑے تھے۔ ابو غالب الخیاط فرماتے ہیں، ایک تابعی ہیں، میں انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھا، جنازہ لایا گیا، مرد کا جنازہ تھا، آپ سرہانے کھڑے ہو کر آپ نے نماز جنازہ پڑھائی۔ پھر اس کے بعد دوسرا جنازہ لایا گیا، اس جنازے کے لے جانے کے بعد عورت کا جنازہ تھا، کہا گیا کہ یہ فلاں بنت فلاں عورت کا جنازہ ہے، تو حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ خادم رسول جو صحابی ہیں، وہ اس عورت کے درمیان میں کھڑے ہو گئے اور آپ نے جو ہے نماز پڑھائی۔ پھر اس کے بعد علا بن زیاد العدوی انہوں نے کہا کہ اے ابو حمزہ، یعنی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، اے ابو حمزہ یعنی اے انس، کیا یہ سنت ہے؟ تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہاں یہ سنت ہے۔ علا بن زیاد نے اعلان کر کے کہا کہ لوگوں یاد رکھ لو یہ سنت ہے۔ اس طریقے سے سنت سکھائی جاتی تھی، لوگ جانتے نہیں تھے لیکن بتلائی جاتی تھی۔ نماز جنازہ کیسے پڑھی جائے؟ نماز جنازہ کے اندر تکبیریں ہوتی ہیں، اور عام طور پر ہم یہ جانتے ہیں کہ تکبیریں 4 ہوتی ہیں، جبکہ سنت 4 تکبیر بھی ہے، 5 تکبیر بھی ہے، 6 تکبیر بھی ہے، اور 9 تکبیر بھی ہے۔ نماز جنازہ کے اندر 4 تکبیر بھی ہو سکتی ہیں، 5 بھی ہو سکتی ہیں، 6 بھی ہو سکتی ہیں، 9 بھی ہو سکتی ہیں، اور یہ ساری چیزیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بعد صحابہ کے عمل سے ثابت ہیں۔ کچھ لوگ جو 4 سے زیادہ تکبیروں کا انکار کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابتدا میں 4 سے زیادہ پڑھائی تھیں، بعد میں آپ کا عمل 4 تھا، جبکہ صحابہ کا عمل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد بھی رہا ہے، جو اس بات کی واضح دلیل ہے کہ یہ عمل منسوخ نہیں ہوا ہے، بلکہ یہ عمل جاری ہے، اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ 4 تکبیروں کے سلسلے میں نجاشی کا واقعہ ہے کہ جب نجاشی کا انتقال ہوا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی 4 تکبیریں کہہ کر نماز جنازہ پڑھائیں، اور 5 تکبیروں کے لیے زید بن ارقم کا واقعہ ہے، انہوں نے نماز جنازہ پڑھائی، 5 تکبیریں کہیں، اس کے بعد ان سے کہا گیا کہ آپ نے ایسا کیوں کیا؟ کہا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، کسی کے کہنے پر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو چھوڑنے والا نہیں ہوں۔ اسی طریقے سے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے دارقطنی میں ہے کہ سہل بن حنیف کی نماز جنازہ پڑھائی، اس پر 6 تکبیریں انہوں نے کہیں، اور کہا کہ یہ بدری صحابی ہیں، یعنی فضیلت والے ہیں، نیک آدمی ہیں، اسی لیے سنت کے مطابق میں نے 2 تکبیریں زیادہ کر دیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو احد میں شہید ہوئے تھے، ان کی نماز جنازہ پڑھائی، اور اس نماز جنازہ کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 9 تکبیریں کہیں۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کے نماز جنازے میں 9 تکبیریں کہیں، 9 سے زیادہ ثابت نہیں ہے، 4 سے کم ثابت نہیں ہے، 4، 5، 6 اور 9 اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ آدمی کبھی اس پر عمل کرے، کبھی اس پر عمل کرے، تمام سنتوں پر عمل ہو جائے گا۔ نماز جنازہ کے اندر تکبیر اولیٰ کے ساتھ ہاتھ اٹھانا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ تکبیر اولیٰ کے بعد ہاتھ اٹھانا، امام البانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نے اس سلسلے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث نہیں دیکھی ہے۔ اتنے جلیل القدر آدمی، علم خصوصاً حدیث کا بڑا علم رکھنے والے، انہوں نے فرمایا کہ مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سلسلے میں کوئی سنت نہیں ملی ہے، کوئی حدیث نہیں ملی ہے۔ اسی لیے حدیث میں جو آیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلی تکبیر کے ساتھ رفع الیدین کرتے تھے، آدمی اس پر عمل کرے۔ پہلی تکبیر کے ساتھ رفع الیدین کرنے کے بعد اپنے دونوں ہاتھوں کو سینے پر رکھنا، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہے۔ اس سلسلے میں ابو داؤد اور نسائی کی حدیث ہے، حدیث کے راوی حضرت طاؤوس بن عوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یضع الیمنى علی یدہ الیسریٰ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنا دایاں ہاتھ اپنے بائیں ہاتھ پر رکھتے تھے، ثم یشد بہما علی صدرہ فی الصلاۃ، پھر نماز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں ہاتھوں کو اپنے سینے پر رکھا کرتے تھے۔ تو اس طریقے سے سینے پر عام نمازوں کے اندر ہاتھ رکھنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہے۔ اسی طریقے سے ابن خزیمہ میں اور بیہقی میں یہ روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی حالت میں اپنے دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر رکھ کر سینے پر رکھا کرتے تھے۔ اور امام نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ناف کے نیچے ہاتھ رکھنے والی ساری حدیثیں ضعیف ہیں، ان میں سے کوئی حدیث جو ہے صحیح نہیں ہے۔ اور امام نووی رحمۃ اللہ علیہ، اسی طریقے سے امام زیلعی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی ان کی تائید فرمائی ہے۔ یہ دونوں حدیث کے بڑے علماء میں سے جو ہے 2 عالم ہیں۔ نماز جنازہ کے اندر پہلی تکبیر کے بعد کیا پڑھا جائے؟ اگر کوئی آدمی ثنا پڑھتا ہے یا دعا پڑھتا ہے تو یہ سنت کے خلاف ہے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ دعا نہیں پڑھی جائے گی، ثنا نہیں پڑھی جائے گی، سبحانک اللہم یا اللہم باعد بینی یہ نہیں پڑھا جائے گا، بلکہ کیا پڑھا جائے گا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے یہ ثابت ہے کہ پہلی تکبیر کے بعد آپ سورۃ الفاتحہ پڑھیں۔ سورۃ الفاتحہ کے ساتھ کوئی اور سورت پڑھنا یہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہے۔ بخاری میں، ابو داؤد میں، نسائی میں اور ترمذی میں حضرت طلحہ بن عبداللہ بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، فرماتے ہیں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے میں نے جنازے کی نماز پڑھی ہے، انہوں نے تکبیر اولیٰ کے بعد فاتحۃ الکتاب یعنی سورۃ الفاتحہ کو پڑھا، پھر اس کے بعد ایک اور سورہ پڑھا، وجہرا اور اس کو بلند آواز سے پڑھا، یہاں تک کہ ہم نے ان کی قراءت کو سنا۔ جب نماز سے فارغ ہو گئے میں نے آپ کا ہاتھ پکڑ لیا اور کہا کہ ایسا آپ نے کیوں کیا؟ تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا لِتَعْلَمُوا أَنَّهَا سُنَّةٌ وَحَقٌّ، ایسا میں نے اس لیے کیا تاکہ تمہیں پتہ چلے کہ یہ چیز سنت ہے اور یہ چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ سورہ فاتحہ دعا سمجھ کر پڑھی جائے گی، نہیں بلکہ سنت سمجھ کر پڑھی جائے گی، بلکہ نماز کا ایک حصہ ہے، سورہ فاتحہ کے ساتھ جو ہے نماز پڑھی جائے گی اور دعائے استفتاح پڑھنا جیسا کہ بتایا کہ ثابت نہیں ہے۔ دوسری تکبیر کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ و سلام پڑھا جائے گا۔ نماز جنازہ کے اندر خصوصی درود کی کوئی حدیث نہیں ہے، اسی لیے اہل علم کہتے ہیں نماز میں ہم جو درود ابراہیمی پڑھتے ہیں یا درود کے جو صیغے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری کسی حدیث سے ثابت ہیں ان میں سے کوئی بھی پڑھا جائے گا، جیسے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، یہ درود ابراہیمی ہے۔
آدمی اس کو پڑھے۔ پھر اس کے بعد تیسری تکبیر کے اندر آدمی جو ہے میت کے لیے دعا کرے، قرآن کریم کی تلاوت نہ کرے۔ چوتھی پانچویں تکبیر اگر زیادہ ہو رہی ہے تو اس میں بھی میت کے حق میں دعا کی جائے۔ پھر اس کے بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہہ کر دائیں جانب جو ہے سلام پھیرا جائے، اور سلام بڑی جہری آواز سے نہ ہو بلکہ آہستہ سے ہو، یہ سنت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم السلام علیکم کہتے تو صرف پیچھے والوں کو آہستہ سنائی دیتا تھا، تو نماز جنازہ کے اندر السلام علیکم ورحمۃ اللہ زور سے نہیں کہنا چاہیے۔ سنت یہ ہے ایک طرف سلام پھیریں، دو طرف سلام پھیرنا بھی جو ہے ثابت ہے۔ میت کے لیے تیسری تکبیر کے بعد جو دعا کی جائے گی، بہت ساری دعائیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے وارد ہیں، ان میں سے ایک دعا جسے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمایا، مسلم شریف میں ہے، اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانثانا، اے اللہ ہمارے زندوں کی، ہمارے مردوں کی، جو حاضر ہیں جو غائب ہیں، جو مرد ہیں جو عورتیں ہیں، چھوٹے ہیں بڑے ہیں، سب کی مغفرت فرما۔ تو اس طریقے سے دعا ہے، اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانثانا، اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الایمان، اے اللہ تو نے جسے زندگی عطا کیا ہے ایمان کی زندگی عطا فرما، ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان، جسے تو وفات عطا فرما اے اللہ ایمان کے حالت میں وفات عطا فرما، اللہم لا تحرمنا اجرہ ولا تفتنا بعدہ، اے اللہ اس کا اجر سے ہمیں تو محروم نہ فرما، اور اس کے موت کے بعد اے اللہ تو ہمیں فتنے اور آزمائش میں نہ ڈال۔ اسی طریقے سے دوسری بہت سی دعائیں ہیں، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نماز جنازہ پڑھائی، حضرت عوف بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں آپ نے جو دعا فرمائی وہ دعا ہم نے سنی، اور سننے کے بعد میری تو خواہش تھی کہ کاش میں اس میت کی جگہ ہوتا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا کو حاصل کر لیا ہوتا۔ آپ نے کیا دعا فرمائی؟ کہا اللہم اغفر لہ وارحمہ واعفہ واعف عنہ، اے اللہ اس کی مغفرت فرما، اس پر رحم فرما، اس کو بخش دے، اس کے گناہوں سے درگزر فرما، واکرم نزلہ، اے اللہ اسے بہتر مقام عطا فرما، ووسع مدخلہ، اس کی جو قبر ہے اس کو کشادہ فرما، واغسلہ بالماء والثلج والبرد، اے اللہ پانی سے برف سے اسے دھو دے، ونقہ من الخطایا کما ینقى الثوب الابیض من الدنس، اے اللہ اس کے گناہوں کو ایسے دھو دے جیسے سفید کپڑا دھویا جاتا ہے، وَأَبْدِلْهُ دَارًا خَيْرًا مِّن دَارِهِ وَأَهْلًا خَيْرًا مِّن أَهْلِهِ وَزَوْجًا خَيْرًا مِّن زَوْجِهِ، اے اللہ اسے اس کے گزشتہ گھر سے بہتر گھر عطا فرما، اس کے گزشتہ اہل و عیال سے بہتر اہل و عیال عطا فرما، وَأَدْخِلْهُ الْجَنَّةَ وَأَعِذْهُ من عذاب القبر ومن عذاب النار، اے اللہ اسے قبر کے عذاب سے، جہنم کے عذاب سے تو بچا لے۔ تو یہ دعا ہے۔ اس کے علاوہ بھی اور بہت ساری دعائیں ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز جنازہ کے اندر جو ہے پڑھا کرتے تھے۔ قبر کس طریقے کی ہونی چاہیے؟ قبر دو طریقے کی ہوتی ہے، ایک قبر ہوتی ہے جسے شق کہتے ہیں، بالکل سیدھا گڑا ہے، اور دوسرا ہوتا ہے جسے لحد کہتے ہیں، یعنی قبر کے دائیں جانب قبلے کی جانب ایک چھوٹا سا جو ہے طاق جیسا بنایا جاتا ہے، اندر سے کھودا جاتا ہے، اسے لحد کہتے ہیں۔ اور یہ دونوں چیزیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں مسلمانوں کے مردوں کے لیے استعمال ہوا کرتی تھیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ابن ماجہ اور احمد کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جب انتقال ہوا تو مدینے میں کھلی قبر کھودنے والے بھی تھے، لحد بنانے والے بھی تھے، یعنی سب کا کام ہوا کرتا تھا۔ اور قبر کے اندر کون اتارے گا؟ قبر کے اندر اتارنے کا زیادہ حقدار میت کا رشتہ دار ہے۔ میت کا جو رشتہ دار ہے وہ میت کو قبر میں اتارنے کا زیادہ حقدار ہے۔ اس کی دلیل جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت فضل بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک آزاد کردہ غلام صالح رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین نے مل کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر میں اتارا تھا۔
جب دفن کیا جائے گا، جہاں تک دفن کے مسائل ہیں، اب قبر میں کس طریقے سے اتارا جائے گا، اس سلسلے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حکم ہے کہ میت کو جو ہے اگر اسی طریقے سے اگر شوہر اپنی بیوی کو قبر میں اتارنا چاہتا ہے تو اس کی اجازت ہے، لیکن ایک شرط ہے، اور شرط یہ ہے کہ اس رات اس نے اپنی بیوی سے جماع نہ کیا ہو۔ اگر کیا ہو تو ایسی صورت میں دوسرا شخص اگرچہ کہ اجنبی کیوں نہ ہو وہ اس کو جو ہے قبر میں اتارے گا۔ قبر میں اتارنے کے بعد کچھ چیزیں ہیں جس کا جاننا ضروری ہے۔ سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ قبر کو جب دفن کیا جائے، بلکہ دفن سے پہلے کچھ مسائل ہیں، جب قبر میں اتارا جائے تو ایسی صورت میں اس کے پیروں کی جانب سے اسے قبر میں اتارا جائے، پیروں کی جانب سے اسے قبر میں اتارا جائے، اور یہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، اور اس سلسلے میں کئی حدیثیں ہیں۔ قبر میں اتارنے کے بعد اس کے رخ کو قبلے کی طرف کیا جائے، اس کے رخ کو قبلے کی طرف کر کے لٹایا جائے، جیسا کہ انشاءاللہ ابھی میں بتاؤں گا، تو اسے قبلے کی طرف جو ہے رخ کر کے لٹایا جائے، اور جو گرہ کفن پر لگی ہوئی ہیں اسے کھول دیا جائے۔ پھر اس کے بعد لحد ہے تو لحد پر اینٹیں رکھ دی جائیں، اور اس سلسلے میں کئی حدیثیں ہیں۔ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب انتقال ہوا تو عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ مجھے جو ہے ایسے ہی دفن کیا جائے جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دفن کیا گیا تھا، کہ میری قبر پر میری لحد کو جو ہے اینٹوں سے جوڑ دیا جائے۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی حدیث ہے اس سلسلے میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لحد میں داخل کیا گیا، پھر اس کے بعد اینٹیں جوڑ دی گئیں تاکہ مٹی جو ہے اندر داخل نہ ہو۔ جو خالی جگہ اینٹوں کے بیچ میں رہ جائے اسے کچی مٹی سے لیپ دیا جائے، اس طریقے سے مٹی اندر جو ہے داخل نہ ہو سکے۔ پھر اس کے بعد جو لوگ حاضر ہیں قبر میں اتارتے وقت، اسے لحد میں رکھتے وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت ہے، آپ نے یہ حکم دیا ہے کہ لحد میں اتارنے والے کہیں بسم اللہ وعلی ملت رسول اللہ، اور دوسری روایت میں ہے بسم اللہ علی سنت رسول اللہ۔ یہ کہنا جو ہے ثابت ہے، کہتے ہوئے جو ہے اسے جو ہے قبر میں رکھا جائے گا، قبلے کی جانب اس کا رخ کیا جائے گا۔ یہ ساری چیزیں جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں۔ اس کے بعد گرہ کھول دی جائے اور لحد کو برابر کر دیا جائے۔ اس کے بعد جو لوگ حاضر ہیں ان کے لیے یہ سنت ہے یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے یہ ثابت ہے کہ 3 مٹھی مٹی جو ہے قبر کے اندر ڈالیں۔ اور عام طور پر قبر میں جب مٹی ڈالی جاتی ہے تو کچھ لوگ جو ہے منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، یہ آیت پڑھتے ہیں، یہ قرآن کی آیت ہے، لیکن اس جگہ پر پڑھنا یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت نہیں ہے، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے سنت سے ثابت نہیں ہے، بلکہ اسی طریقے سے مٹی ڈالیں جس طریقے سے جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے۔ دفن سے فارغ ہونے کے بعد کچھ چیزیں ہیں جس کا جاننا ضروری ہے۔ ان میں سے ایک اہم مسئلہ ہے کہ قبر کو تھوڑا سا اونچا کیا جائے، قبر کو تھوڑا سا اونچا کیا جائے، ایک بالشت برابر جو ہے قبر کو اونچا کرنا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے ثابت ہے۔ اور قبر کو جو ہے اونٹ کے کوہان کے مانند اخیر میں جو ہے بنایا جائے۔ اگر پہچان کے لیے میت کے سرہانے یا اس کے پیر کے پاس پتھر رکھا جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اجازت دی ہے۔ تذکیر کے لیے موت کو یاد کرتے ہوئے اگر آدمی تھوڑی دیر قبر کے پاس بیٹھتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ دفن سے فارغ ہونے کے بعد میت کے حق میں دعا کرنا کہ اللہ رب العالمین اسے فرشتوں کے سوال و جواب میں ثابت قدمی عطا فرمائے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے ثابت ہے۔ لیکن بدعت یہ ہے کہ وہاں پر اجتماعی دعا کی جائے، ایک شخص دعا کرے سب آمین کہیں، یہ بدعت ہے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دفن کرنے کے بعد فرمایا فَسَلُوا لِأَخِيكُمُ التَّثْبِيتَ فَإِنَّهُ الْآنَ يُسْأَلُ،
اپنے بھائی کے لیے ثابت قدمی کی دعا کرو، کیونکہ ابھی اس سے قبر میں سوال کیا جائے گا۔ تو ثابت قدمی کی دعا کرنا، آدمی کہے اللہم ثبت ہو، یا اپنی زبان میں کہے کہ اے اللہ اسے ثابت قدمی عطا فرما، قبر کے سوالات آسان فرما، تو یہ چیز ثابت ہے۔ لیکن اجتماعی طور پر دعا کرنا یہ چیز جو ہے ثابت نہیں ہے۔ کچھ مسائل ہیں جو ابھی بیان کیے گئے اس سے مستثنیٰ ہیں، جیسا کہ ابھی بیان کیا گیا کہ رات میں بغیر ضرورت کے دفن کرنا جائز نہیں ہے، لیکن اگر ضرورت ہے، جیسے لاش متعفن ہونے کا خوف ہے، بدبو پھیلنے کا خوف ہے، یا کوئی دوسری وجہ ہے، سفر ہے، آپ کو سفر پہ جانا ہے دفن کر کے، انتہائی ضروری ہے، تو ایسی صورت میں دفن کیا جا سکتا ہے۔ یہاں تک کہ اگر اس کے لیے قبر کے ساتھ، میت کے ساتھ آگ لے جانے کی ضرورت پڑے، جیسے چراغ وغیرہ، تو اس کی بھی اجازت ہے۔ اس سے پہلے بیان کیا گیا کہ جنازے کے ساتھ آگ نہیں جا سکتی، آگ لے جانے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے۔ لیکن ترمذی اور ابن ماجہ میں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، اضطراری طور پر مجبوری کے تحت رات میں دفن کرنے کی ضرورت پڑی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رات میں دفن کرنے کی اجازت دی، اور قبر کے اندر چراغ بھی لے جایا گیا، تو یہ ضرورت ہے، ضرورت کے ساتھ تحت لے جا سکتے ہیں۔ دفن کے سلسلے میں ایک چیز یہ جاننی چاہیے کہ دفن واجب ہے، اگرچہ کہ کافر مر جائے دفن کرنا ضروری ہے، اسے جو ہے زمین پر ایسا ہی نہیں چھوڑا جائے گا۔ مسلمان کو کافر کے ساتھ دفن نہیں کیا جائے گا۔ اصل یہ ہے کہ مسلمان مردوں کو قبرستان کے اندر دفن کیا جائے، گھر میں دفن کرنا یا اپنے کسی کھیت میں دفن کرنا، باغ میں دفن کرنا، یہ سنت کے خلاف ہے۔ لیکن جو لوگ میدان جنگ میں شہید ہو جائیں، جہاں شہید ہو گئے ہیں وہاں دفن کیا جا سکتا ہے، جیسا کہ شہدائے احد کو احد کے میدان میں جو ہے دفن کیا گیا۔ قبر کے احکام میں سے ایک اہم حکم یہ ہے کہ قبر کو گہری کیا جائے اور اچھے سے اچھا بنایا جائے اور کشادہ کیا جائے۔ جب احد میں بہت سارے صحابہ شہید ہو گئے، صحابہ نے کہا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، سب کے لیے الگ الگ قبر کھودیں، یہ مشقت کی بات ہے، 70 صحابہ ہیں، 70 کو دفن کرنا ہے، شام کا وقت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کھودو، قبریں چوڑی کرو، اچھی بناؤ اور گہری کرو، 2 اور 3 کو ایک ایک قبر کے اندر دفن کر دو۔ جو شخص زیادہ قرآن جاننے والا ہے اسے قبر میں آگے کرو، یعنی قبلے کی جانب اسے جو ہے آگے کرو، جو اس کے بعد قرآن جاننے والا ہے اسے رکھو۔ پھر اس کے بعد اس طریقے سے جو ہے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو دفن کیا گیا۔ یہ حدیث ابو داؤد کی ہے، نسائی کی ہے، ترمذی اور احمد کی ہے۔ بعض لوگ عام طور پر یہ سوال کرتے ہیں کہ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز جنازہ پڑھی گئی؟ اس مسئلے کے ساتھ میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ یہاں پر انشاءاللہ جو ہے دفن کا جو طریقہ ہے وہ طریقہ اس کے بعد جو ہے بیان کیا جائے گا۔ جہاں تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نماز جنازہ کی بات ہے، یہ بات ثابت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز جنازہ پڑھی گئی، لیکن کچھ لوگ اس کی تعویل کرتے ہیں کہ یہاں پر صلاۃ سے مراد آپ پر درود و سلام ہے، جبکہ درود و سلام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہمیشہ ہی پڑھتے تھے۔ خصوصیت کے ساتھ ائمہ محدثین کا اس بات کا ذکر کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ آپ کی نماز جنازہ پڑھی گئی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز جنازہ عام لوگوں کی طرح ایک امام کی اقتداء میں نہیں پڑھی گئی۔ نماز جنازہ پڑھی گئی، نماز جنازہ پڑھی گئی، اس کا ثبوت ابن ماجہ میں ہے، اور حدیث کی اور بھی بہت سی کتابیں ہیں، حدیث صحیح ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب عوالی سے تشریف لائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک سے چادر ہٹا کر آپ کی پیشانی کا بوسہ دیا اور فرمایا کہ آپ حالت حیات اور حالت موت ہر حال میں بہتر ہیں۔ پھر اس کے بعد صحابہ سے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انتقال کر چکے ہیں، تو صحابہ پر یہ چیز بہت بھاری پڑی کیونکہ سب سے بڑی مصیبت تھی، تو انہوں نے کہا اے ابو بکر یا صاحب رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی،
ایصلی علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی؟ اگر درود و سلام ہوتا پوچھنے کی ضرورت نہیں ہوتی، کہا کہ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی، تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہاں پڑھی جائے گی۔ کہا کہ کیسی پڑھی جائے گی؟ کہا کہ کچھ لوگ جو ہے گھر میں داخل ہوں گے حجرہ مبارکہ میں، تکبیر کہیں گے، پھر اس کے بعد نماز پڑھیں گے، دعا کریں گے، یعنی نماز جنازہ ہی کے جو احکام ہیں، جو چیزیں نماز جنازہ میں پڑھی جاتی ہیں، وہی چیزیں جو ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمائی۔ تو میرے محترم بھائیو، صحابہ نے داخل ہو کر کچھ صحابہ نے جو ہے الگ الگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز جنازہ پڑھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی نے امامت نہیں کی، کیونکہ ایک تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حجرے میں رکھا گیا تھا، اور ہو سکتا ہے کسی کی اتنی جسارت نہ ہو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز جنازہ پڑھانے کے لیے جو ہے آگے بڑھے۔ تو بہرحال صحابہ نے الگ الگ جماعتوں میں تکبیر کہہ کر صلاۃ و سلام پڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعا کی، تو نماز جنازہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی پڑھی گئی۔ تو یہ مختصر سے مسائل ہیں جو میت کے غسل اور کفن سے متعلق ہیں۔ اس کے اندر بہت ساری جو ہے بدعتوں کے بارے میں بھی بیان کرنا تھا، لیکن وقت کی قلت کی وجہ سے جو ہے بیان نہیں کیا جا سکا۔ اللہ سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین ہم تمام کو توفیق عطا فرمائے کہ اپنے مردوں کو سنت کے مطابق دفن کریں۔ اللہ رب العالمین ایمان پر زندہ رکھے، ایمان کی حالت میں وفات عطا فرمائے۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جنازے کا جو ہے صحیح طریقہ کس طریقے کا جو ہے ہو سکتا ہے۔ اس کو ذرا آپ لوگ دیکھیں غور سے، کیونکہ کچھ بھائیوں کی طرف سے یہ اعتراض آیا تھا کہ یہاں پر جو ہے عورت کے کفن کا طریقہ صورت میں جو ہے بتایا گیا ہے، جبکہ بات ایسی نہیں ہے۔ عورت کے کفن کے لیے یہاں پر جو استعمال کیا گیا ہے وہ گڑیا ہے، کوئی میت نہیں ہے، اور گڑیا بھی ایسی ہے جس کی شکل عورت جیسی نہیں ہے۔ آپ غور سے دیکھ سکتے ہیں، اور میں تمام بھائیوں سے درخواست کرتا ہوں کہ کوئی بھی ایسی غلط بات جو ہے لوگوں میں پھیلانے سے پہلے خبر کی جو ہے تأکد کر لیں، کیونکہ یہ صرف جو ہے مجرد گڑیا ہے اور تعلیم کے لیے ہے، اور اس کی شکل بھی عورت جیسی نہیں ہے، اور مسجد میں ایسی چیزیں نہ درست ہیں، نہ انشاءاللہ کبھی جو ہے اس قسم کی چیزیں جو ہے ذکر کی جائیں گی اور نہ دکھائی جائیں گی، بلکہ تعلیم کے لیے جو سنت کے مطابق ہے، جو صحیح ہے، بس وہی بتلایا جائے گا۔ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں۔ یہ عورت کے کفن کا طریقہ ہے۔ یہ دیکھ سکتے ہیں آپ جو ہے سفید گڑیا ہے، عورت نہیں ہے۔ یہ مرد کا جنازہ ہے، پھر جو ہے بچے کا ہے، پھر اس کے بعد عورت کا ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ عورت کا جو ہے درمیان میں ہے۔ جنازوں کی ترتیب جو ہے اس طریقے کی ہوگی۔ اور دیکھیں الحمدللہ جو سنت کے مطابق توحید کے شہر ہیں، الحمدللہ کتنے سادے جنازے ہیں، اور ہمارے ہاں جو جنازے نکلتے ہیں ایسے لگتا ہے کہ دلہن کو جو ہے لے جا رہے ہیں۔ اللہ تعالی ہدایت دے۔
بہرحال یہ جو ہے مختصر طریقہ ہے. ابھی جو ہے آپ دفن کا طریقہ دیکھیں گے. قبر میں 2 بھی اتر سکتے ہیں، اگر میت بڑی ہے تو 3 بھی اتر سکتے ہیں ضرورت کے تحت. یہ لحد ہے جو قبر سے جو ہے ذرا گہرا ہے. صرف گرہ کھولنا ہے، چہرہ نہیں کھولنا ہے. اور مٹی ڈالتے وقت جو ہے سر کی جانب سے ڈالیں گے. یہ جو ہے جو کنکر ڈالے جا رہے ہیں ایسے مقامات پہ ہے جہاں پانی وغیرہ کی وجہ سے جو ہے قبر دھنسنے کا خوف ہے، مٹی اڑنے کا خوف ہے، تو صرف اس کے لیے ہے. ورنہ قبر کو پختہ بنانا جو ہے یہ سنت کے خلاف ہے. تو یہ جو ہے تدفین کا مختصر طریقہ ہے. دفن کے بھیانک مسائل میں سے ایک مسئلہ، لوگ قبر پر جو ہے نام، پیدائش، کچھ لوگ کلمہ شہادت، یہ ساری چیزیں لکھتے ہیں جو سنت سے ثابت نہیں ہے. آدمی کو اس سے اجتناب کرنا چاہیے. کوئی ایسی چیز رکھ سکتے ہیں جس سے قبر پہچان میں آ سکے، تاکہ اس کی علت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی، اس کے رشتہ داروں کو اس کے قریب میں دفن کیا جا سکے.
اگر ممکن ہو سکے تو، یا زیارت کے لیے جائے تو قبر کی زیارت کر سکیں، ورنہ اسلام کے اندر قبر کی تعظیم کرنا بھی منع ہے، قبر کی توہین کرنا بھی منع ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو قبر کے بیچ میں سے چلتے ہوئے دیکھا اور ایک آدمی کو قبر پر بیٹھے ہوئے دیکھا، تو آپ نے فرمایا یہ آگ پر بیٹھتا وہ بہتر تھا اس سے کہ اس قبر پر بیٹھتا، یعنی توہین بھی نہیں کی جائے گی، اس پہ قبے بنا کر اس کی تعظیم بھی نہیں کی جائے گی۔ سنت ان سب چیزوں کے درمیان میں ہے۔ اللہ تعالیٰ سنت کی اتباع کی توفیق عطا فرمائے۔